وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا 3 طلاق کے بارے میں کہ کیا اکٹھی دی جانے والی 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوتی ہیں یا اس کو ایک شمار کیا جا سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ یہ عقل بھی اس بات کی قائل ہے کہ 3 ایک نہیں ہوتا، 3 3 ہوتے ہیں، اور نقل یعنی قرآن و سنت بھی اس بات کی شاہد ہے کہ 3 طلاق 3 ہی ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 دفعہ ہے، اور اس کے بعد تفصیل کی جاتی ہے، اور اس کے بعد ذکر ہے فَإِن طَلَّقَهَا، اب اگر اس نے تیسری طلاق دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ، وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ تو اب یہاں فرمایا کہ تیسری طلاق دے دی، یہاں نہیں فرمایا کہ اکٹھی دے دی تو نہیں ہوگی، الگ الگ دیں تو ہوں گی۔ یہاں ہے کہ اکٹھی دیں یا الگ الگ کر کے دیں، یہاں کوئی تفصیل نہیں ہے، بس جیسے کیسے تیسری طلاق دی وہ ہو جائے گی۔ اب اپنی طرف سے کوئی مطلب ساتھ قرآن کے ویلڈ کرنا، یہ کہنا کہ اکٹھی کا ذکر ہے، یہ کہنا کہ الگ الگ کا ذکر ہے، نہیں، ہر طرح کا ذکر ہے۔ جب قرآن نے ایک چیز کو مطلق رکھا تو اس کو مطلق ہی رہنے دیا جائے، اس کو اپنی طرف سے ہم ویلڈ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں ہے فَإِن طَلَّقَهَا، جب تیسری طلاق دے دی تو عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے، چاہے جس انداز سے بھی دے دی۔ تو قرآن و سنت کا اس بات پر اجماع ہے، اس بات پر وہ باقاعدہ طور پر متفق ہیں، کوئی ایسی حدیث نہیں ہو سکتی جو قرآن کی اس آیت کے خلاف ہو۔ اور اس کو سن لیجیے، پورے ذخیرہ حدیث میں کوئی ایک بھی صحیح روایت ایسی نہیں ملے گی سندن متنن صحیح جو ہو کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاق دینے والوں کو 3 نہیں بلکہ 1 قرار دے دیا ہو۔ یہ پورے حدیث سے کہیں نہیں ملے گا، اور مل ہی کیسے سکتا ہے کہ جب حدیث قرآن کے مخالف ہوتی نہیں ہے۔ قرآن میں ہے کہ تیسری طلاق کے بعد حلال نہیں ہے، تو حدیث میں کیسے آ سکتا ہے کہ تیسری طلاق کے بعد حلال ہو؟ لہٰذا حدیث قرآن کے مطابق ہوا کرتی ہے، خلاف نہیں ہوتی۔ صحابہ کا بھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں، تابعین تبع تابعین، حتیٰ کہ یہاں تک آ جائیے کہ باقاعدہ طور پر جو موجودہ حرمین شریفین کا فتاوی ہے اس کے اندر بھی یہی لکھا ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوتی ہیں، اور اس بات پر اہل علم کا اجماع ہے۔ وہ فتاوی اس وقت آن لائن بھی دیکھ سکتے ہیں، وہاں جا کر بھی لے سکتے ہیں، اور باقاعدہ ہمارے پاس وہاں اس کی کتابچہ موجود ہے، فتاوی علماء البلد الحرام، آپ اس کو باقاعدہ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن، سنت، اجماع علماء سب ایک بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہوتا ہے کہ آپ 3 طلاق کو 3 شمار نہیں کرتے تھے بلکہ 1 کرتے تھے، تو یہ بہت بڑا بہتان ہے آپ پر۔ انہوں نے ایک لفظ کے بارے میں کہا تھا کہ اگر کسی نے عورت کو کہا تجھے 3 طلاق ہیں، یعنی یہ نہیں کہا طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، اگر یہ کہا تو وہ تو ان کے نزدیک بھی 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہو جائیں گی، اور اگر اکٹھے ایک ہی لفظ سے کہہ دیا کہ تجھے 3 طلاق ہیں، حالانکہ دے 1 رہا ہے اور کہہ 3 رہا ہے، تو وہ ایک لفظ کے اندر اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس لفظ کے ساتھ 3 نہیں ہوئی۔ بہرحال اگر کسی نے عورت کو 3 طلاق دے دی کہ تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، تو وہ باقاعدہ وہ بھی مانتے ہیں کہ 3 طلاق ہو جائے گی۔ یعنی عالم اسلام کا کوئی بندہ اس بات کا قائل نہیں ہے کہ اپنی عورت کو 3 طلاقیں دینے سے 1 طلاق ہوگی۔ البتہ صرف امت کے ساتھ اختلاف کیا ہے شیعہ حضرات نے کہ وہ صحابہ کے فیصلوں کو چونکہ نہیں مانتے ہوتے، لہذا انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا اور 3 طلاق کو 1 شمار کرنے لگے، اور پھر ان کی دیکھا دیکھی چند ایک لوگ اور بھی جو ان سے متاثر ہوتے گئے نعوذ باللہ بغیر دلیل کے دنیا کی لالچ میں، تو وہ 3 طلاق کو 1 قرار دینے لگے۔ تو اب اس بات پر اتفاق ہوا کہ قرآن اور سنت میں کوئی ایسے واضح اشارہ نہیں ملتا یا کوئی ایسی روایت حدیث سے نہیں مل جاتی صحیح کہ جس میں یہ ہو کہ 3 طلاق 1 ہی شمار ہوتی ہے، بلکہ باقاعدہ طور پر قرآن و سنت کے اس بات کا فیصلہ ہے کہ جب 3 کہہ دی جائے تو وہ 3 ہی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی آپ کو اس قسم کی روایت دیتا بھی ہے تو ضروری آپ سمجھیے کہ آپ اس کی سند مانگیے، اور سند کی بالکل جانچ پڑتال کیجیے، اور ہم آپ کو اس وقت علی الاعلان کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی آپ کو روایت ملے تو ضرور ہمیں بتائیے، انشاءاللہ نہیں ملے گی، اگر مل گئی تو وہ یقیناً ضعیف ہوگی، صحیح نہیں ہوگی۔ البتہ یہ ہے کہ 3 طلاق دینا براہ راست یعنی بیک وقت 3 طلاق دے دینا یہ ہے خلاف سنت، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن ایک طریقہ ٹھیک نہ ہو، قرآن بھی کہتا ہے فقط ظلم نفسہ، کہ اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تو ظلم کی سزا دی جاتی ہے نہ کہ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے بھائی اس نے ظلم کیا ہے لہذا 3 طلاقیں ہو ہی نہیں ہے، ظلم کیا ہے تو اس کی سزا دو نا کہ 3 ہو گئی ہیں۔ ایک آدمی نے چوری
کی ہے تو ظلم کی ہے، چوری گناہ ہے نا، نہیں کرنی چاہیے. تو چوری اگر کسی نے کر دی تو ہو تو جائے گی، زنا گناہ ہے، کسی نے کرنا تو نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی نے کر دیا تو ہو تو جائے گا. یہ کیسی دین ہو جائے گا کہ ہم کہیں کہ بھائی اس نے زنا کیا لہذا زنا ہوا ہی نہیں ہے، 3 طلاقیں کسی نے دی لہذا 3 ہوئی نہیں ہے. نہیں، زنا زنا ہو جائے گا، چوری چوری ہو جائے گی، اسی طرح 3 طلاق بھی 3 ہو جائیں گی. لہذا یہ فیصلہ قرآن و سنت اجماع یہ تمام کا ہے، اور اس وقت موجودہ حرمین شریفین کا فتاوی بھی اسی پر شاہد ہے. السلام.